السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دا ہالو مین، یہ ٹی ایس ایلیٹ کی ایک بہت مشہور پوئم ہے فرسٹ ایئر کی انگلش کی۔ تو لیٹ اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن۔ ٹی ایس ایلیٹ واز بورن ان 88 in the United States of America, and he was shifted from America to Britain, and he was died in 1965, and he was also nominated for Nobel Peace Prize of English Literature. اور اس کی جو پوئم ہے دا ہالو مین، اور اس کے علاوہ اس کی جو سب سے مشہور پوئم تھی وہ دا ویسٹ لینڈ۔ ویسٹ لینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 20th سینچری کی سب سے مشہور پوئم تھی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ 7 ملین کاپیز ور سولڈ آف دیٹ پوئم۔ اور ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریٹک، one of the most important dramatist and one of the most important novelist of the 20th century۔ اور اس کی یہ پوئم جو ہے دا ہالو مین، یہ بھی اس دور کے موجودہ جو ماڈرن معاشرہ تھا اس دور کی عکاسی کرتی ہے۔ تو اب ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے دا ہالو مین، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو پوئم تھی یہ ورلڈ وار 2 کے سنیریو میں لکھی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 اسٹارٹیڈ فرام 1939 ٹو 1945، اور ٹی ایس ایلیٹ نے اس معاشرے کی جو آفٹر ورلڈ وار 2 کے کنسیکوینسز تھے اس کو بیان کیا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کا معاشرہ، کیونکہ یہ ورلڈ وار 2 جو تھی پورے یورپ کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کے معاشرے کی سوشلی، مورلی، ایتھیکلی اور ریلیجیسلی کس حد تک وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوئے، اور خاص طور پر یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کس طرح کسی بھی معاشرے کی تہذیب کو، کلچر کو، ویلیو کو اور اس کے اوورآل معاشرے کو کس طرح تباہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہم تھیم کی طرف آتے ہیں کہ جو دا ہالو مین ہے اس کا مین تھیم کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو 20th سینچری تھی اس کو ہم ایج آف ماڈرنزم کہا جاتا ہے، کہ جب 20th سینچری کا آغاز ہوا تو یہ جدید دور کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس دور میں فرسٹ ریولیوشن ہو چکا تھا، فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن، اور فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن جو اسٹارٹڈ ہوا تھا وہ انگلینڈ سے شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے اس سینچری کو ایج آف ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ جو ہالو مین تھی بیسیکلی جو پوئم فرسٹ ایئر کی ہے، اس کا جو مین تھیم یہی تھا کہ جو ماڈرن دور کا انسان تھا وہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس کی جو اسٹارٹنگ لائن سے آغاز کریں تو یہی تھا کہ وی آر دا ہالو مین، وی آر دا اسٹف مین، یعنی کہ ہم کھوکھلے انسان ہیں، ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں۔ تو بیسیکلی جو رائٹر ہے ٹی ایس ایلیٹ نے اس موجودہ دور کے انسان کی ہر لحاظ سے پستی کا شکار کیا ہے، جو شکار اس کو ذکر کیا ہے، خاص طور پر کہ آفٹر ورلڈ وار 2 کے بعد جو جدید انسان تھا، جو ماڈرن انسان تھا موجودہ دور کا، وہ ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ خاص طور پہ جو پازیٹیو پہلو تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور اس جنگ کے نتیجے میں اس معاشرے کی اوورآل جو ڈاؤن فال کا شکار ہو چکا تھا اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر خواہ وہ ریلیجیس تھا، خواہ وہ کوئی پازیٹیو ویلیو تھا، خاص طور پر جو پازیٹیو اسپیکٹ تھے وہ اس معاشرے سے غائب ہو گئے، اور جو موجودہ دور کا جو ماڈرن دور کا معاشرہ تھا اس کے اندر ہر لحاظ سے پستی ہو چکی تھی، ہر لحاظ سے جو پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی وہ ڈکلائن ہو گئی تھی، اور اس دور کے اگر انسان کو کمپیئر کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے ڈاؤن فال کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ مین تھیم تھا۔ اگر ہم کنکلوژن نکالیں تو اس پوئم کو اگر ہم آج کے موجودہ دور سے کمپیریزن کریں تو یہ سچ ہے کہ آج کا معاشرہ بھی ایک کھوکھلا معاشرہ بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے سے پازیٹیو ویلیو ختم ہو چکی ہے، اور ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور ریلیجیس لحاظ سے اور ہر چیز سے ڈاؤن فال کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک یہ فرسٹ ایئر کی پوئم پر تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔